السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ مسجد تو بنا لی شب بر نے، ایمان کی حرارت والوں نے۔ مسجد تو بنا لی شب بر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ محترم حضرات، اس نئی اور پیاری مسجد کے اندر غالباً کچھ ماہ ہوئے ہیں اس مسجد کو تعمیر ہوئے۔ موضوع تو بنتا ہے کہ مسجد کے آداب و فضائل بیان کیے جائیں، اور مساجد کے ساتھ الفت اور محبت یہ ایک الگ موضوع ہے، یا نماز کی پابندی ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن چند منٹ کے اندر میں یہی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نماز مقررہ وقت کے اوپر ہمیں ادا کرنے میں کائنات کے امام نے کیا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ جو اس بات کی دلیل ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے نماز کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس پہ نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ یہ نہیں کہ میری جب مرضی ہو، جب میں چاہوں نیند سے بیدار ہوں نماز کو پڑھ لوں، جب میرا جی چاہے میں دکان سے اٹھوں نماز پڑھ لوں، جب میرا دل کرے میں کسی شادی کے اندر ہوں، مجھے ٹائم ملے میں اس وقت نماز پڑھ لوں۔ یہ نہیں، جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا ہے اس کے مطابق نماز پڑھی جائے تو اللہ کے ہاں وہ نماز مقبول بھی ہے، منظور بھی ہے۔ اگر انسان اپنی مجبوری کو چھوڑ کے اور اللہ کی پابندی، اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کی تابعداری و پابندی کرتا ہے، یقیناً اللہ اس بندے کو مومنین میں شمار فرماتے ہیں۔ عام ایک جٹری مثال ہے نا، لوگ دیواروں پہ یا اسٹیکر بنے ہوئے ہیں کہ نماز کے وقت کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا۔ ایک عمومی بات ہے نا، لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نماز کی پابندی کس قدر زیادہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہے، مقررہ وقت ہے، جو اللہ نے مقرر کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا، پھر اس کے بعد جو ہے نماز باجماعت جو بندہ ادا کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اسے 27 درجے اکیلے بندے کی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث کے اندر 25 درجے ہیں۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ میں اور آپ اگر ہم اپنی اپنی نماز پڑھیں گھر کے اندر تو نہ جانے وہ نماز کس طرح کی ہے، اور اس کا ثواب بھی ایک درجہ ہے، اور اس کے اندر خلوص یا اس کے اندر ہماری طرف کس قدر زیادہ وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو بندہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، اس بندے کو اکیلے نماز پڑھتے سکون آتا ہی نہیں ہے، یا وہ مزہ ہی نہیں آتا جو باجماعت نماز پڑھنے سے آتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک الگ سے ایک اس کے اندر راحت رکھی ہے باجماعت نماز کی۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ کا موقع ہے، سامنے کفار کا لشکر ہے، ایک طرف مسلمانوں کی سب بندھی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ مسافر تھے، 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ ایک رکعت صحابہ کرام کے کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ پڑھی، اور کچھ لوگ صحابہ کے تعاقب میں کھڑے رہے، اور جو ہے دشمن کے تعاقب میں کھڑے رہے، انہوں نے ایک رکعت پوری کی، اور دوسری گروہ آیا، انہوں نے ایک رکعت بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ادا کی۔
پھر دوسری رکعت خود جو ہے کھڑے ہو کے پڑھ لی، یعنی کہ اس قدر باجماعت نماز کی وہ پابندی کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، آپ نے سب سے پہلے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے قباء مسجد کے اندر، یعنی کہ قباء بستی کے اندر قباء مسجد کا قیام کیا۔ پھر چند دن رہنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی کا آپ نے تعمیر کی، یعنی کہ باجماعت نماز مقررہ وقت پہ ادا کی جائے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں اور کل قیامت کے دن کی سفارش قبول ہوگی، وہ نبی باجماعت نماز کا اتنا اہتمام کر رہا ہے، اور ہم تو وہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری نمازوں کے اندر وہ طلب نہیں ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم لاکھ گناہ گار ہیں لیکن نماز سے ہم دور ہیں، مقررہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتے، باجماعت نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی، میں نے ابھی پڑھا مسجد بھی عائشہ ہے، حدیث کو بیان کرنے والی بھی امی عائشہ ہے۔ میرے بھائیوں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہم کلام ہوتے، میرے گھر میں بیٹھے ہوتے حجرہ عائشہ کے اندر، میرے ساتھ ہم کلام ہوتے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے رسول فوراً اذان سنتے، حضرت بلال اذان دیتے، فوراً نماز کے لیے اٹھ کے مسجد کے اندر چلے جاتے، اور آپ کا میرے ساتھ وہیب اس طرح کا ہوتا کہ جیسے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، آپ اجنبی ہیں، اس طرح کی کیفیت ہوتی اللہ کے رسول کے میرے ساتھ۔ جی عائشہ کون ہے جسے اللہ کے رسول محبت میں عیش کہا کرتے تھے؟ جی عائشہ وہ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ امی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ برتن کے جس منہ پہ، جس جگہ پہ منہ لگا کے میں پانی پیتی، وہیں اللہ کے رسول منہ لگاتے تھے، اس قدر محبت اور الفت تھی۔ لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گفتگو بھی چھوڑ دیتے، میرے پیار کو بھی بھول جاتے، اور میرے ساتھ آپ کا انداز اس طرح ہوتا کہ جیسے آپ مجھے جانتے نہیں۔ اور یہی وہ امی عائشہ صدیقہ، نماز کا وقت ہوتا، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھاتے، ازواج مطہرات انہی میں امی عائشہ بھی باجماعت جو ہے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول کا آخری وقت آیا اور اللہ کے رسول نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا۔ جب آپ کی بیماری شدت اختیار کرنے لگی، کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر کے اندر چلا جاؤں۔ کہ اللہ کے رسول، یہ پوچھنے والی کون سی بات ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، آپ کا آخری وقت ہے، بخار بہت زیادہ ہے اور گشی کے دورے آپ کو پڑ رہے ہیں، اور اس وقت بھی امی عائشہ کی گود کے اندر آپ کا سر ہے۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، مقررہ وقت میں نماز پڑھنا۔ میرے بھائیوں، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول اپنی زندگی کے اندر بھی، اپنے سفر کے اندر بھی، جنگ کے موقع پہ بھی، اور آپ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز کا درس دیتے رہے اپنی امت کو۔ اس لیے مقررہ وقت پہ نماز کو ادا کریں۔ میرے بھائیوں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اللہ کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزرا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غمی کا وقت ہوتا، خوشی کا وقت ہوتا، سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، آپ اپنی بیویوں میں بیٹھے ہوتے، صحابہ کی مجالس میں مشغول ہوتے گفتگو میں، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تمام کاموں کو چھوڑ دیتے، لیکن مقررہ وقت پہ نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے وقت کی پابندی کیجیے، یہ بہت بڑی سہولت ہے کہ اللہ نے آپ کے محلے میں یہ مسجد آپ کو عطا کر دی ہے، اور اس نماز جو ہے جو اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے تقریباً 80 کے قریب یہ لفظ بار بار آیا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ تو جی اللہ نے ہمیں اپنا گھر عطا کر دیا ہے، تو کوشش کرے کہ ہماری کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہو، باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ جب آپ باجماعت نماز پڑھنے والے بن جائیں گے تو آپ کو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے سرور آئے گا۔
باجماعت نماز کے اندر اتنا لطف و سرور ہے، اور اللہ کے رسول کی سنت بھی یہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 1.5 لاکھ صحابہ کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ باجماعت نماز کو پڑھتے تھے، نماز کو کبھی بے جا نہیں چھوڑتے تھے، یا مقررہ وقت سے آگے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، بطور مجبوری کے ایسا معاملہ ہو جاتا، ورنہ مقررہ وقت پہ نماز کو ادا کرتے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت پہ نماز کو ادا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔